अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। 39,000 लोग हम जुड़ चुके हैं। आप लोग लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। 50,000 के हम करीब हैं। आप लोगों की आला ज़रफ़ी है जी, आप लोगों की मेहरबानी है। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई मैं तहरीक इंसाफ के इन लेलों के साथ नहीं चल सकता। या तो भाई इमरान खान का नाम अपने माथे के ऊपर लिखो, या खान के सिपाही के तौर पर काम करो, या फिर बता दो कि भाई किसी और तरफ खड़े हो। लेलूं वाली जो किरदार है उससे सलमान अकरम राजा ने हाथ उठा दिए। ये आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर नाज़रीन जो चीज़ मैसिवली ट्रेंड कर रही है वो है हैशटैग शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद। अच्छा, फिर ऊपर लिखा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। नीचे इस खानदान की तस्वीर लगी हुई है। सामने इमरान अहमद खान नियादी खड़ा है, दाएं जानिब अलीमा खान साहबा खड़ी हैं, बाएं जानिब नूरीन नियादी खड़ी है, फिर डॉक्टर उज़मा खड़ी हैं, फिर हसन नियादी खड़े हैं, फिर शारिस खान खड़े हैं और फिर शेर शाह खड़े हैं। यानी एक ही घर के, एक ही डाइनिंग टेबल के पूरा का पूरा खानदान ज़ेर-ए-ताब है। पूरी की पूरी फैमिली यानी शौकत खानम की औलाद खड़ी है। पूरा खानदान नाज़रीन उजाड़ दिया गया है और ये रेजिस्ट कर रहे हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, बीच चौराहे में खड़े हैं और ये वहां पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बाहर क्या कर रही है वो भी आपको बताते हैं। अब नाज़रीन कुछ और खबरें। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक इंकशाफ हुआ है, फिर सदाएं सुनाई गई हैं और सदाएं तो खैर ऐसा महसूस हो रहा है कि बारिश हो रही है आसमान से। ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ने खबर जिसने बहुत परेशान मायूस किया है, दहला कर यानी हिला कर रख दिया, दिल दहल गया है इस खबर से। ये लाहौर की खबर है, ये हकीकत पर मबनी है, ये आज का वाकया है, ये बाकायदा से रिपोर्ट हुआ, ये बाकायदा से एफआईआर हुई है, बाकायदा से गिरफ्तारियां हुई हैं। दो सगे भाई किसी वर्कशॉप में काम कर रहे थे, वहां से बाहर निकलते हैं, सामने एक सब्जी फरोश है, फल फरोश है। नाज़रीन वो केले बेच रहा था। अब दोनों भाइयों ने सोचा घर जा रहे हैं, दर्जन केले लेकर जाते हैं। ये उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं हमें केले दो। वो कहते हैं 130 रुपए के। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे पास या तो 5,000 का नोट है और या फिर 100 रुपए का नोट है। अब ज़ाहिर 5,000 की चाहे सब्जी फरोश के पास नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि फिर इस तरह करोगे तो 100 रुपए ले लो, या तो 2-3 केले निकाल लो, या फिर 30 रुपए हम कल तुम्हें दे देंगे। सब्जी फरोश भी तंग था, ये भी कुछ थोड़े से गुस्से में थे। इसके ऊपर नाज़रीन आर्गुमेंट हो गया 30 रुपए के ऊपर, और बात यहां तक पहुंची कि सब्जी फरोश ने इन दोनों बच्चों को, इन दोनों भाइयों को एक साथ मार डाला। और मारा भी किसके साथ? जो वो तकड़ी होती है, जो तराजू होता है जिसे आप सामान ये तोल रहे होते हैं, उसके साथ पत्थर होते हैं, 1 किलो का 5 किलो का पत्थर, उन पत्थरों के साथ। ये खौफनाक खबर है नाज़रीन, खौफनाक खबर है। मैं बिल्कुल इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ये एक रवैया है अफसोसनाक जो कि इस माशरे के अंदर अब पनप रहा है। ये माशरे के अंदर ये रवैया अब सामने आ रहा है। लोग नाज़रीन अब एक अजीब तरीके से ये माशरा रिएक्ट करना शुरू हो गया है। ये चीजें बहुत खौफनाक है। ये ओवरऑल जो एक फ्रस्ट्रेशन बन रही है, जो कुकर के अंदर गैस बनी हुई है और चूंकि ऊपर से सीटी नहीं खोली जा रही, तो ये वो गैस निकल रही है, ये वो रवैया है जो कि सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, मोहल्लों में आपको नजर आ रहा है। ये ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो कि खौफनाक है। अभी मैं यानी अब सोशल मीडिया पर जहाँ वीडियोस देखें, कोई पुलिस वाला किसी को तफे मार रहा है, कोई ट्रैफिक वाला किसी को तफे मार रहा है। एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल, और ये बड़ी परेशान कुल सूरत हाल है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। लिहाजा बराए मेहरबानी इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त हालात गैर मामूली हैं। यानी अंदाजा लगाएं कि उनके पास 5,000 भी मौजूद थे, उनके पास 100 रुपए भी मौजूद थे, 30 रुपए नहीं थे, और 30 रुपए से रेडी वाले का भी कुछ नहीं बनना था। लेकिन कोई पता नहीं किस चीज की फिक्र थी, घर में कोई परेशानी थी, बाहर कोई परेशानी थी, किस कर्ब से, किस ज़हनी अजियत से, किस एंग्जाइटी से, किस ज़हनी फ्रस्ट्रेशन से ये सब गुजर रहे थे। यानी अंदाजा लगाएं, हम तो खैर अल्लाह ताला ने शुक्र है रोटी पानी दिया हुआ है, उसके बावजूद 24 घंटे की एक एंग्जाइटी है, 24 घंटे की एक फ्रस्ट्रेशन है। और वो लाहौर के अंदर जो वाकया वो बहुत परेशान। लिहाजा बराए मेहरबानी एहतियात करें और चीज़ों को बड़ा केयरफुली हैंडल करें, चूंकि सभी बड़े सेंसिटिव हुए हैं और बड़े अजीब व गरीब किस्म के हालात बने हुए हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पर हमले का केस था, और बल्कि उससे पहले मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाह रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके सामने रखी जाए, और मैं शुक्रिया भी इसके ऊपर नाज़रीन अदा करना चाहता हूँ। खबर यह है कि वफाकी काबीना के अरकान ने नाज़रीन ऐलान किया था कि सैलाब मुतासरीन के लिए हम 1 माह की अपनी तनख्वाह देंगे। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वफाकी काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का फैसला वापस ले लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आपने ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया। आपको पैसों की कमी है तो आपने जो 1 महीने की तनख्वाह अतिया करनी थी वो सैलाब मुतासरीन के लिए, तो आपने ठीक किया कि आपने कहा नहीं हम नहीं अतिया करेंगे, और वो जो नोटिफिकेशन था विड्रॉ कर दिया। तो ठीक किया जी, थैंक यू। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेंगे दोबारा से, आपकी तनख्वाहों की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन आते हैं जो फैसलाबाद में हुआ है। नाज़रीन, ये फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन्होंने जनाब ये फैसला दिया है, और ये राना सनाउल्लाह साहब के डेरे के ऊपर हमला था। अच्छा, इसमें तकरीबन 109 में से 75 मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं,
59 لوگوں کو 10-10 سال کا پھٹا لگا ہے. اور اوور آل کیلکولیٹ کریں تو ابھی تک تحریک انصاف کے تمام تر لوگوں کو ایتھر کاظمی صاحب نے ویلاگ کیا بڑا تگڑا, اس کے اندر سارا اعداد و شمار بتا رہے ہیں, ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کو 4000 سالوں کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. صرف یہ زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں 40 سالوں کی سزائیں زرتاج گل کو, اور 4000 سالوں کی اوور آل پورے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, شخصیات ہیں, ان کے کارکن ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان کے اپوزیشن لیڈرز ہیں, سب کو ملا کر 4000 سالوں کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. یہ ہسٹورک ہے, یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہے جو کہ بن رہا ہے. لگاتار ٹھپے, 10-10 سالوں کے ٹھپے رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے کے اوپر. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ناظرین, مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا 70 سال بتایا گیا یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے, پھر بتایا گیا نہیں یہ جناح ہاؤس ہے. اچھا, جناح ہاؤس ہو یا علامہ اقبال کا ہاؤس ہو یا کسی اور کا ہاؤس ہو ناظرین, یہ مونومنٹس ہوتے ہیں, یہ ہسٹورک عمارتیں ہوتی ہیں, یہ تاریخی عمارتیں ہوتی ہیں, یہ کھولی جاتی ہے. میرے جیسا بندہ جائے دیکھے قائد اعظم کیسے رہ رہے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, بتی کیسی تھی, گھر کیسا تھا, چادر کیسی تھی, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن پھر اسے ابھی تک بیانیہ بنایا جاتا ہے جناح ہاؤس کا کیا, اور جناح صاحب خود وہاں پر موجود نہیں تھے. تو جناح ہاؤس میں پر حملے کی سزا یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی سزا 10-10 سال, اور رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے اوپر حملے کی سزا بھی 10-10 سال. واہ. اور جج صاحب نے جو فیصلہ دیا, بہت سارے اکاؤنٹ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ جوڑ دیا کہ نبوات سا رویہ تھا عوام کا. امیجن دیٹ ناظرین, 10-10 سالوں کے پھٹے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے بھی, اور رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے پر بھی. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کا ڈیرا میرے خیال میں قائد اعظم جونیئر کا گھر ہے یا وہ ڈکلیئر کر دیا گیا, لہٰذا اس پر الگ سے سزائیں, اور 4000 سالوں کی ابھی تک سزائیں ہو چکی ہیں. اور دوسری طرف آپ ان کا رویہ دیکھیں ناظرین, ابھی سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, اور انہوں نے کہا میں خان صاحب سے معذرت. اصل میں ہم ڈیزرو نہیں کرتے ناظرین, میں سچ آپ کو بتاؤں, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہمیں خدیجہ شاہ صاحبہ جیسے لوگ, ہمیں عالیہ حمزہ صاحبہ جیسے لوگ, ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے لوگ, ہمیں ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, یہ پڑھے لکھے, کوالیفائڈ, سوفسٹیکیٹڈ, اچھے معاشرے سے نکلے ہوئے شیریں مزاری صاحبہ, یہ لوگ نکل کر آئیں, پولیٹکس کریں, سیاست کریں, جن کے دل میں درد ہو, جن کے پاس تعلیم ہو, جن کی پرسنالٹیز ہوں, شخصیتیں ہوں, جن کا کوئی رنگ روپ دکھائی دے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم لیلے ڈیزرو کرتے ہیں. وہ کوئی لیلا ادھر آئے کہ سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیتا ہے, کوئی لیلا ادھر آئے کہ ادھر کی بات چیت کرے, کوئی لیلا عدالت کے بعد جا کر بھاگ جائے. عجیب و غریب قسم کا ناظرین ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب عمران خان کا ناظرین بڑا واضح اعلان تھا, اور وہ اعلان ظاہر ایک بڑا ریئلٹی بیسڈ اعلان تھا جو کہ سڑک کے اوپر موجود ہے کہ بھائی ہماری سیٹیں خود لی گئی ہیں, لہٰذا یہ ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑیں گے. اگر آپ ضمنی انتخابات لڑیں گے تو یہ obvious ہے کہ بھائی ایک الیکٹورل پروسیس ہو رہا ہے, اور آپ کو اس کا بار بار حصہ بن رہے ہیں. اب پہلے بھی بنے اور اب دوبارہ سے بن رہے ہیں, دوبارہ سے, یعنی اب بار بار ایک آپ الیکٹورل سائیکل کا آپ حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور وہ مزید لیجیٹیمیسی دے رہا ہے. یعنی جب آپ الیکٹورل پروسیس کا ہی حصہ بن رہے ہیں, جہاں سے یعنی کنفرمیشن ہے کہ آپ کو نہیں جیتنا دیا جائے گا, بلکہ آپ جیتے ہوئے تھے, آپ کا ووٹ آپ کے پاس موجود تھا, اور اس کے باوجود آپ کی کیا اوقات تھی. یعنی جوتی میں آپ کو پانی پلایا جاتا تھا, 2 پیسے کی آپ کی اوقات نہیں ہے. پارلیمان کے اندر سے آپ کو پارلیمنٹرین ہوتے ہوئے کی سیٹ کر گرفتار کیا گیا تھا. مڑ, یعنی جب دل کرتا ہے ایک ایس ایچ او پکڑ کر آپ کو لتر مار سکتا ہے, اور پھر آپ بھاگتے ہیں, اور پھر یہ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹنگ ہوئی ہے اور ضمنی انتخابات ہم لڑیں گے, اور خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا, اور خان صاحب نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے, بالکل یاد ہے. اور پھر وہ عماد اظہر کے بھی پیچھے ہٹ گئے, اس کے اوپر الگ سے کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. پھر یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی کہ جو ان کا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر علیمہ خان صاحب آئی, انہوں نے آ کر بڑی سخت گفتگو کی, انہوں نے بات چیت کی, انہوں نے کہا جناب یہ کس نے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کم از کم یہ معاملہ رکھا کہ ہمیں ضمنی انتخابات لڑنے چاہیے یا نہیں لڑنے چاہیے. بہرحال ان کا میرے خیال میں دیکھ رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈینائل بھی آ چکا ہے, لیکن یہ ایک جو سٹوری ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے کہ علیمہ خان صاحب انہوں نے بڑے سخت ترین ریمارکس پاس کیے. کیا ڈرامہ کیا ہے, یعنی خان پہلے کہتا ہے ضمنی انتخابات نہیں لڑنے, اور آپ کو بھی پتہ, انہیں بھی پتہ ہے بھائی آپ کو نہیں جیتنے دیا جائے گا, اور اگر آپ جیت بھی گئے تو اس کے باوجود جب تک آپ لے نہیں بنتے اور لے والا رویہ نہیں کرتے, آپ اسمبلی کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پہلے سے آپ عمران خان کا ووٹ لے کر موجود تھے, اس کے باوجود آپ کا 0 کنٹریبیوشن ہے. اب ناظرین میں سلمان اکرم راجہ کا ٹویٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ فل فلیج ناظرین انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے کہ انہوں نے نئے لے ان میکنگ ہے یہ سب, اور یہ صرف اور صرف اپنی سیٹ بچاؤ, اپنی گرفتاری اوائڈ کرنی ہے. اور یہ بات یہ ذہن میں رکھیں ناظرین, یہ میرے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی, سب کے لیے, انہوں نے بچنا نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے پٹاخے نکالے جائیں گے مزید, انہیں مزید ذلیل کیا جائے گا, ان کی عزتیں مزید اچھالی جائیں گی, یہ ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب لکھتے ہیں میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں, نہ جاگیردار, نہ مل اونر ہوں, تاہم میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رفیق حملوں کو سہا ہے.
کوئی ملال نہیں، اپنی بھرپور وکالت کو پس پش ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں ہے، فکری اور معاشی دیانت سے سمجھوتا مجھے قبول نہیں ہے۔ کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میری جو وکالتی خدمات ہیں بلا معاوضہ حاضر رہیں گی۔ معاف کیجیے گا، سلمان اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر پیسے لیے آپ کی وکالت تو کروں گا، لیکن یہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ نہیں رکھوں گا، یعنی پولیٹیکلی میں ایکٹیو نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کل ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا مطالبہ، دیکھیں یہ ناظرین یہ ویلیوز والے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہائیلی اسٹیم ریسپیکٹفل آرٹیکولیٹ قسم کے لوگ ہیں، اور یہ پہلی دفعہ پولیٹکس کے اندر جو کریک پڑا تھا اس کے بعد بہت سارے گند فلٹر ہوئی اور ایک پڑھی لکھی پولیٹیکل کلاس ایمرج ہو رہی تھی پاکستان کے اندر۔ لیکن بڑا حیران کن ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کے جو ڈیفرنسز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے میسو ہیں کہ وہ مزید ان چیزوں کو کھوکھلا کیے جا رہے ہیں، مزید ان چیزوں کو خراب کیے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے چند ایک مزید خبریں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو سہیل بڑائی صاحب نے ناظرین جو کالم لکھا تھا کہ میری کوئی آنا نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی تھی، ظاہر ہے انہوں نے طریقہ کار ان کا ٹھیک تھا، پہلے انہوں نے فضا علی سے معافی مانگ کر صرف معافی والا ماحول بنایا، پھر محترم سہیل بڑائی صاحب نے صوفیوں کی گفتگو اور ساری بات چیت لکھی کہ صوفی بھی کہتے تھے میں رادہ روڑا وہ کر کے، بہرحال انہوں نے جو اصل معافی مانگنی تھی مانگ لی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر ناظرین جنگ گروپ نے سہیل بڑائی صاحب کے کالم کو معذرت کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر جو مونٹاج لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے بڑے اکشر میں، بڑے الفاظ میں، معذرت۔ وی کین انڈرسٹینڈ ناظرین، بڑا مشکل ٹائم ہے بڑائی صاحب کے اوپر، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا۔ ناظرین یہ آسماں جہانگیر صاحبہ، آسماں شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب پاکستان کے موجودہ ڈیفنس منسٹر، بڑی لمبی ان کی رفاقت ہے، بڑا لمبا عرصہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر یہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے دور میں آرمی چیف جنرل باجوہ کے سسر نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی ہے اور جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کا نام لیا ہے، آپ اس کی مزاحمت کریں۔ ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے ملٹری چیف نے مجھے کہا کہ بلایا، اور ان کے سسر نے بلایا، یعنی کہ باجوہ صاحب کے سسر، اور باجوہ خواجہ صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو لگوانے والے ان کے سسر تھے، چونکہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کروائی تھی کہ باجوہ از اے ڈیموکریٹ۔ بعد میں خان صاحب بھی کہتے رہے کہ باجوہ صاحب ڈیموکریٹ ہیں۔ آپ اس کی مزاحمت کریں اور خود کو اس سے الگ کریں۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ پر نیب کے کیسز بن جائیں گے۔ میں نے انکار کر دیا، مجھے اچانک گرفتار کر لیا گیا اور مجھے جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہ ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سابق ملٹری چیف کے جو سسر ہیں انہوں نے آ کر یہ کہا کہ خواجہ صاحب میاں نواز شریف کی اس ساری گفتگو کے اوپر آپ معافی مانگیں یا اسے خود کو علیحدہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو کیسز بن جائیں گے۔ اور وہ سسر صاحب اتنے ایکوریٹ تھے، اتنے ٹھیک تھے کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ود ان نو ٹائم میں جیل کے اندر موجود تھا، اور جیل کی دال میں مروڑ کر خواجہ صاحب روٹیاں کھا رہے تھے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔